السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہفتے میں صرف ایک دن ہے۔ ویسے تو اوور آل ہفتہ ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے، دین کو سمجھے، قرآن حدیث کو پڑھے، لیکن ہفتے میں ایک دن ہم کیونکہ مصروف بندے ہیں، مصروف لوگ ہیں، ہمیں دنیا داری بھی دیکھنی ہے، لیکن پھر بھی ہفتے میں ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی لوگوں کو جب تبلیغ کرتے تھے تو ہفتے میں ایک دن رکھا کہ لوگ اکتا نہ جائیں، لوگوں کو اور بھی کام ہے، لوگ وہ کام کریں، لیکن ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور تھا کہ جس میں لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، دین کو سمجھتے تھے اور پھر لوگوں کو بتاتے ہوتے تھے۔ ویسے تو اوور آل تھا، لیکن ایک بہترین اجتماع جسے کہتے ہیں وہ اب مسلمانوں کے پاس جو اجتماع ہے وہ فرائیڈے کا دن ہے، یعنی کہ جمعے کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ اب جمعے والے دن ہم کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ پہلے تو جمعہ پڑھنے آتے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آ بھی جائیں تو وہ پورے ٹائم پر آتے ہیں، یعنی کہ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تب وہ آتے ہیں۔ جو جمعے کا جو مین مقصد ہے، جو اس کا مین اہم پوائنٹ ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، ہم جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے اس کو سمجھیں، وہ ہم نہیں سنتے۔ اس سے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہم کاروائی پوری کرنے آتے ہیں، ہم جمعے کا حق ادا کرنے نہیں آتے۔ دوسری تھنگ کہ جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہی نہیں ہیں بالکل، وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جمعہ پڑھنے، جن میں ایسے ہیں جو دکانوں پہ بیٹھے ہیں، شاپ کیپر جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو بچے اسکول سے فارغ ہو کر آتے ہیں، موسٹلی بچے ایسے ہوتے ہیں جو تھکے آ رہے ہوتے ہیں، 12:30 چھٹی ہوتی ہے ان کو، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں، جمعہ بھی ان سے رہ جاتا ہے، اور وہ بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف جمعے کی نماز کے وقت ہی پہنچ پاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے جمعہ چھوڑنا، 3 جمعے حدیث میں آتا ہے، 3 جمعے جس نے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیے، جان بوجھ کر چھوڑ دیے، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ مہر یعنی اب اس کے دل میں باہر سے بات اندر نہیں جائے گی، نہ اندر سے باہر کچھ آئے گا۔ مثلا نہ اب حق اس کی اندر جائے گا، دل کو راحت پہنچائے گی، نہ اب جو اندر جو غلاظت بڑھ چکی ہے، جو برائی بن چکی ہے، وہ نہ باہر نکل سکتی ہے۔ اسی لیے تو انسان کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، وہ کہتا ہے کہ یار ہر چیز میں ہی جو کہتے ہیں رحمت سے دور ہے ہر چیز ہی، ٹھیک ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن چھوڑ چھوڑ کر، مثلا کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، عصر کو چھوڑ دیا، ظہر پڑھ لی، مغرب کو چھوڑ دیا، عشاء پڑھ لی، تو اسی لیے نہ ہماری نمازوں میں برکتیں ہیں، نہ ہمارے کاروبار میں جان و مال میں برکتیں ہیں، نہ ہمارے گھر بار میں برکتیں ہیں۔ 3 جمعے چھوڑ دیے جس نے، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ معائنہ کر لیں، یہ جو بازار، جیسے کہ آج کل رمضان بھی آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، جیسے ہی رمضان عید کے دن ہوتے ہیں تو لوگ جمعے کو بھی سکپ کر دیتے ہیں۔ امیجن، آپ ایکسپلور کر کے دے لیں، آپ جا کے مارکیٹ میں دیکھیں کہ واقعتاً لوگ ایسے ہیں جو جمعے کے ٹائم بھی دکانوں پر بیٹھے ہیں۔ انفیکٹ یہ نان بائی جو ہیں یا دوسرے اور بھی لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا، یہ میں نے ایکسپلور کیا ہوا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ واقعتاً لوگ ایسے ہیں جو جمعے کے وقت کو سکپ کرتے ہیں، جمعے کو نہیں جاتے اور صرف اپنی دکان پر فوکس کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دکان کو صرف اس ٹائم بند کرتے ہیں، جو اسی ٹائم پھر چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے، اور صرف جو مین مقصد ہے وہ نہیں ادا کرتے، صرف نماز ادا کر کے آ جاتے ہیں۔ جبکہ جمعے کا جو مین مقصد ہے، اس کے لیے اذان، تیسری اذان کا اضافہ کیا گیا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب جمعے کا وقت سٹارٹ ہونے والا ہے، وہ اپنے گھروں میں جائیں، کپڑے پہنیں اور دوبارہ مسجد کی طرف روانہ ہو۔ لیکن ہم دنیا داری میں اتنے مغن ہو چکے ہیں کہ ہم نے جمعے کو بھی سکپ کر دیا ہوگا۔ تو برائے مہربانی، جب آپ کے دل پر مہر لگ گئی، ٹھیک ہے، جب 3 جمعے چھوڑے آپ کے دل پر مہر لگ گئی، اب نہ آپ کو نیکی کرنے کی کوئی توفیق مل رہی ہے، نہ خیر کا کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اور انفیکٹ آپ کی برکات بھی ختم ہو رہی ہیں۔ گزارش ہے آپ لوگوں سے، کائنڈلی نمازیں پڑھیں، اور جمعے کی نماز لازمی پڑھیں، اور ساتھ میں درس سنیں جو اس کا جمعے کا مین مقصد ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔